بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود کعبہ کا تعین۔ خدا کا گھر بن گیا۔ خدا کے حرم کی حدود کا اب تعین ہونا تھا۔ حدود بھی سیدنا جبرائیل کے ذریعے خدا نے طے کروائیں۔ جبرائیل امین سیدنا ابراہیم کو کعبہ کے گرد گرد لیے پھرے یا کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف کی جگہیں دکھا دکھا کے نشاندہی کرائی ہوگی۔ بہرحال نشاندہی ہوئی۔ شاید اس سمے کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو۔ مشرقی حد پہ منا اور عرفات سے ہوتی ہوئی خانوادہ ابراہیم کی کہانی تو بن گئی، باقی حدوں کی کیا کہانی ہے؟ وہ بہت بڑا کہانی کار ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس میں کوئی کہانی نہ ہو۔ مشرق کے الٹ خانہ کعبہ کی مغربی حد دیکھ لیں، الحدیبیہ۔ جبرائیل امین جب سیدنا ابراہیم کو مغربی حد کا وہ کنواں دکھا رہے تھے یا اس کنویں کی جگہ جس کا نام حدیبیہ ہونا تھا وہاں سبز باغ تھا۔ فاصلہ اس کا بھی حرم سے اتنا ہی جتنا مشرقی حد عرفات کا، یعنی 22 کلومیٹر۔ پہلے مشرقی حد دکھائی پھر مغربی حد۔ اس وقت تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ 2000 سال بعد وہاں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ ان کے 1400 وفاداروں نے جینے مرنے کا حلف دینا تھا۔ جب وہ سمے آیا، حلف دیا گیا، مغربی حد کہاں سے طے ہوئی پتہ چلا۔ حدیبیہ پہ جگہ پہلے طے ہو گئی، واقعہ بعد میں ہوا۔ واقعہ بھی صلح اور آتشی کے عہد کا۔ حرم کی جنوبی حد کا تعین دیکھ لیں۔ خانہ کعبہ کے جنوب میں رکن یمانی کی سیدھ میں 16 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جھیل نما خشکن مقام ہے اضافی لبن، قریب دہی جیسی رنگت کا پہاڑ۔ بعد میں قبیلہ خزاعہ وہاں آباد ہوا۔ اس قبیلے نے سیدنا اسماعیل کے سسرالی قبیلے بنو جرہم کو حرم سے بھگا بھی دیا۔ مدتوں حرم کی پاسداری کی۔ پھر ان کے کنبے میں ان کے تاجر کی بیٹی کا بیاہ اولاد اسماعیل کے سپوت قصہ سے ہو گیا۔ کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں خزاعہ سے نکل کر پھر آل اسماعیل کے پاس آ گئیں۔ بنی خزاعہ حرم کی گلیوں سے نکل کر حرم کی حدود پہ آ گئے۔ 2000 سال گزر گئے۔ نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ بنی خزاعہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ جب انہیں ان کے دشمن بنو بکر قبیلے نے قریش کی مدد سے ان پر حملہ کیا تو ایک عجیب بڑا واقعہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی تنسیخ ہو گئی، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور یہی بات فتح مکہ کی وجہ بنی۔ اب سمجھ آ رہی ہے، حدود اتفاقاً طے نہیں ہوئی تھیں۔ ان حدود میں حرم کی ساری داستان چھپی ہوئی ہے، گزری بھی گزرنے والی بھی۔ کعبے سے 7.5 کلومیٹر دور جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے وہ تو نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی کسی احاطے میں کہیں ایک ایسا مقام ہے جو نہ کبھی خدا بھلا سکتا ہے نہ خدا کا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضرت خبیب اور سیدنا زید بن دسنہ کی شہادت کی جگہ ہے۔ وہ پڑھے لکھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر غریب مسلمان تھے۔ کچھ کافر انہیں دھوکے سے پکڑ لائے، مکہ میں فروخت کر دیا۔ خریدنے والوں نے بدر کی جنگ میں ان کے ہاتھوں مرنے والے باپ چچا کا بدلہ لینے کے لیے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک کو تلوار سے مارا، دوسرے کو پھانسی پہ چڑھایا۔ پھانسی کا پھندا ابھی گرا نہیں تھا کہ اس عہد کے مشرکوں کے سردار ابو سفیان ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آیا اور خبیب اور زید بن دسنہ سے پوچھنے لگا، تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہ تم گلے میں رسی ڈال کے پھانسی کے انتظار میں لٹکنے کی بجائے مدینے میں وہاں ہوتے جہاں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور تمہاری جگہ یہ پھندا ان کی گردن میں ہوتا؟ نعوذ باللہ۔ خبیب اور زید نے ابو سفیان کی پوری بات خدا جانے سنی یا نہیں۔ ایک کی پھانسی کے پھندے میں گردن پھنسی ہوئی تھی، دوسرے کی گردن سے 1.25 فٹ پہ تلوار تھی۔ جسم ایک تنکے کی طرح پیروں کے نیچے بڑے پتھروں پہ جھول رہے تھے۔ ابو سفیان کی باتیں سن کے ان کی آنکھیں خون سے لال سرخ ہو گئیں۔ لگتا تھا انہوں نے غور سے دیکھا تو آنکھوں کی جھلی پھٹ جائے گی، خون کا فوارہ نکلے گا۔ انہوں نے مرتی ہوئی آنکھوں میں کائنات کی ساری زندگی کے راز بھر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور سرخ آنکھوں سے آنسوؤں کی ہچکیوں کے ساتھ بولے، ابو سفیان، میری ایک نہیں 1000 بار ایسے پھندے پہ پھانسی ہو، مگر میں ایک بار بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو کم عقل کیسی بات کرتا ہے؟ ابو سفیان نے اپنے موٹے پیٹ کے دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا کے اپنی بندیا کو ملتے ہوئے بولا، اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی مقام تو خانہ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر شمال مغرب میں مسجد تطعیم کے برابر محبت میں جلے پروانی کی کہانی کا وقوع ہے۔
مکہ سے طائف کا راستہ، یہاں کئی اہم باتیں ہوئیں۔ کہنے کو اسی کے پاس جارانہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ بدر سے کچھ پہلے عبداللہ بن حجش نے عمرو بن حضرمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا خون کیا، جو اسلام میں کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر مسلم کا پہلا خون تھا، جس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٹپٹا گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، اس خون سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کافر کے خون کا خون بہا دینے کے لیے مسلمان اور یہودیوں سبھی شہریوں سے رابطہ بھی کیا۔ اللہ نے کلام اتارا، پریشان نہ ہوں، یہ بری بات صحیح، مگر جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور مارتے ہیں وہ اس سے بھی بری حرکت ہے۔ یعنی جارانہ وہ جگہ ہے جو جنگ بدر کی وجہ بنی اور حرم سے 22 کلومیٹر کی دوری پہ ہٹ ٹھہرائی گئی۔ بات نخلا کی ہو رہی تھی، جو کعبہ سے 13 کلومیٹر شمال میں ہے، جہاں فتح مکہ کے بعد رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو کچھ سوار دے کر کہا، جاؤ وادی میں بنے مندر میں رکھی ہوئی عزا کی مورتی کو توڑ آؤ، جسے کمکل مشرک اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ خالد بن ولید کے مندر توڑ کر آ گئے۔ پوچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزا کو توڑا؟ خالد بن ولید بولے، جی سرکار، ہر چیز توڑ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر نفی میں گھمایا، فرمانے لگے، پھر جاؤ۔ خالد پھر گئے اور اس بار غصے میں ایسے توڑ پھوڑ کی کہ عزا کی مورتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر اس مورتی کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور کالے سیاہ دھوئیں کے مرغولے میں ایک سیاہ فام بے ہنگم ڈراؤنے چہرے والی چڑیل اپنے بال کھولے چیخے مارتی ہوئی نکل کے آگے بھاگی اور خالد بن ولید کی ضرب سے کٹ کے گری اور ختم ہو گئی۔ یہ سب واقعے تو ہوئے، مگر نخلا حرم کعبہ کی حد بننے کی یہ وجہ محسوس ہوتی ہے کہ وادی نخلا وہ جگہ ہے جہاں خون سے لت پت پاؤں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے اترے تھے، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام سیدنا زید کے ساتھ اس ٹھنڈے پہاڑی شہر میں گئے تھے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے۔ مکہ میں قبیلے کا سرپرستی دینے والا چچا سیدنا ابو طالب اور غم گسار بیوی ختیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوچا، طائف خوشحال مکہ والوں کے باقات کا شہر ہے، قرابت دار ہے، شاید کسی کے دل میں خدا کے کلام کا اثر ہو، وہ ایمان لے آئے۔ پیدل قدم قدم چل کے پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ وہاں بے عقل جاہلوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ پہاڑ سے اترتے اترتے وادی نخلا میں پہنچے۔ خون پیروں پہ جمع ہوا تھا، سر پہ ڈالی گئی دھول تھی، کمر پہ مارے ہوئے پتھروں کے نشان تھے، پیچھے شور مچاتے پتھر مارتے بچوں کا ریلا تھا۔ ریلے کے ساتھ اس بستی کے لوگوں کی حقارت بھری تن سے کاٹتی آنکھیں تھیں۔ وادی نخلا میں پہنچ گئے تو آسمان سے جبرائیل امین پہاڑ کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پہاڑوں پہ دسترس والا فرشتہ ہے اور اب آپ کی کمان میں ہے، جو کہیں تعمیل ہوگی۔ پہاڑوں کے کماندار فرشتے نے بڑھ کے سوال کیا اور کہنے لگا، پہاڑوں پہ آپ کی شان مبارک پہ جو گستاخیاں ہوئیں وہ سب خدا نے دیکھیں، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان پہاڑوں کو توڑ کے ان لوگوں پہ گرا دوں جنہوں نے آپ کو زخم دیے۔ نانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخم تھے، جسم سارا زخم بنا ہوا تھا، مگر ایک دم ہاتھ اٹھا کے پہاڑوں کے کماندار فرشتے سے بولے، نہیں نہیں، کچھ نہ کرو، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگی، تم کچھ نہ کرو، جاؤ، یہ حد رحمت العالمینی کی حد ہے۔ طے یہ سیدنا ابراہیم پہ ہوئی تھی، ثابت اسے 2000 سال بعد سیدنا ابراہیم کی مانگی ہوئی دعا کی تعبیر نے کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ جزاک اللہ خیر۔